فرق سلیم صاحب کا یہ کہنا تھا کہ پاکستان میں ٹیونس اور مصر جیسے حالات پیدا ہوتے جا رہے ہیں اور یہ نہ ہو کہ کہیں اس قسم کا انقلاب یا انارکی پاکستان میں آ جائے. آپ نے آج ٹیلی ویژن اسکرین پر دیکھا ہوگا کہ مصر میں جو 20 ملین لوگ جو ہیں 2 ملین لوگ یعنی 20 لاکھ کے قریب لوگ جو ہیں وہ گھروں سے باہر نکل آئے, اور ایسی صورتحال میں جب وہاں پہ کرفیو بھی ہے, پولیس بھی ہے, فوج بھی ہے, اور قانونی طور پر مصر کے اندر کسی قسم کا جو اس وقت ہے مظاہرہ نہیں ہو سکتا, لیکن اس کے باوجود 20 لاکھ لوگ سڑکوں پر ہیں. یہاں پہ سوال یہ ہے کہ کیا پاکستان کے اندر اس قسم کی فضا پیدا ہونے کے امکانات ہیں؟ ڈاکٹر صاحب, آپ محسوس کرتے ہیں کہ کسی ایک سائڈ سے کسی بھی وقت کوئی احتجاج کا سلسلہ شروع ہو سکتا ہے؟ دیکھیے, پاکستان کا بجٹ ڈیفیسٹ ابھی ہمارے وزیر خزانہ نے کہا ہے کہ 8%. بجٹ ڈیفیسٹ مصر میں بھی اور ٹونیزیا میں اس سے کم ہے. ہمارے ہاں جنوری 1 سے لے کے دسمبر 30 تک 7,500 پاکستانی اپنی جان کھو بیٹھے ہیں. فیٹیلٹیز جو ہیں ٹیررزم کی, وہاں پہ 150 ہیں جو پچھلے 8-9 دنوں میں مصر میں ہوئی. تو ہمارے حالات جو ہیں وہ ٹیونس سے یا مصر سے کافی بدتر ہیں ان ایسنس, اگر آپ سوچا جائے. اور لیکن وزیر اعظم صاحب کہہ رہے ہیں کہ ویسے حالات نہیں ہیں ٹیونس اور مصر جیسے. تو وزیر اعظم صاحب شاید وہ اپنے ارد گرد والے لوگوں کے کہہ رہے ہوں گے, وہ ملک کے متعلق تو یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ حالات. معاشی پوزیشن بھی بہتر ہے پاکستان کی, وہ بھی شاید وہ جن لوگوں کو جانتے ہیں ان کی معاشی پوزیشن بہتر ہو گئی ہوگی, باقی پاکستان کی نہیں ہوئی. دیکھیے, ہم ایک 1% سوسائٹی کا ایک چیز کہا جاتی ہے. پاکستان گریجولی 1% سوسائٹی بنتا جا رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ٹاپ 1% والے لوگ ہیں ان کے لیے ریاست کا ہونا کچھ ریلیونٹ ہے. باقی 99% جو 99% پاکستانی رہ رہے ہیں ان کے لیے ریاست ہو یا نہ ہو اب کوئی فرق نہیں پڑ رہا. نہ ریاست ان کو پروٹیکٹ کر سکتی ہے, نہ ریاست ان کے برے وقت میں کام آتی ہے. پھر جو ٹاپ 1% کی پاپولیشن بنتی چلی جا رہی ہے وہ کوئی 90% اثاثے پورے ملک کے آن کرتے چلے جا رہے ہیں. یہ بڑی سملیرٹیز ہیں, اور سب سے زیادہ وکٹم, سب سے زیادہ نقصان جن کو پہنچے گا وہ سیاسی کردار ہے, ہمارے سیاسی لیڈرز ہیں. سیاسی لیڈرز کو ایسے سنگین اور ایسی نازک معاملے پہ آ کے عقل کے ناخن لینے چاہیے. بالکل. اچھا, یہ بتائیے عابد شیر علی صاحب کہ یہ وزیر اعظم صاحب نے جو کہا ہے کہ معاشی پوزیشن پاکستان کی بہتر ہے اور اس قسم کی نہیں ہے کہ ٹیونس اور مصر جیسے حالات پیدا ہو جائے, آپ اس سے مطمئن ہیں؟ دیکھیں جی, ان لوگوں کی معاشی پوزیشن تو بہت بہتر ہوگی آگے سے. جو ڈیفالٹ کرتے تھے بینکوں میں, جو لوگ فارغ تھے, تو اب ان کی ذاتی, ان کی کیبنٹ کی اور ان کے لوگوں کی مالی پوزیشن تو واقعی بہت اچھی ہوگی, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. لیکن غریب عوام, مزدور, ابھی ان کے پاس تنخواہیں دینے کے پیسے نہیں ہیں. ان سے پوچھیں کہ اب اسٹیٹ بینک, میری رپورٹ نہیں ہے, اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی رپورٹ ہے, 55 کروڑ روپے انہوں نے نوٹ چھاپ کر پاکستان کی اکانومی کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا ہے. اب یہ مجھے بتائیں کہ یہ تو خود ہی ڈبوئی جا رہے ہیں اس ملک کو, قرضے لے لے, اندرونی قرضے بھی لیے جا رہے ہیں, بیرونی قرضے بھی لیے جا رہے ہیں. چودھری صاحب, میں آپ کی وساطت سے سوال کرتا ہوں, اب جو ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر بھی پرائم منسٹر صاحب نے کٹ کیے, وہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں دے دیے. میرے بھائی بیٹھے بڑے محترم ہیں, ان سے میں سوال کرتا ہوں, کون سا ایسا پروجیکٹ پچھلے 3 سالوں سے, چلے پچھلی حکومت کو آپ آگ لگائے گئی, آپ نے کون سا ایسا پروجیکٹ ہے جو عوام کی خوشحالی کے لیے شروع کیا ہو, جو فیوچر پلان ہو, آپ کو بجلی دی جائے گی, آپ کو گیس دی جائے گی, آپ کو فلان چیز میں سبسڈی دے دی. میں ان سے سوال کرتا ہوں کہ 80 ارب روپیہ آپ تو قوم کو بیکاری بنانے کے لیے جا رہے ہیں کہ جی آپ مانگنے پہ لگ جائیں, جب یہ پیسہ ختم ہو جائے گا پھر ہم IMF سے پیسے مانگ لیں گے. بھائی الیکشن کی سازش نہیں کریں, آپ کو فیوچر پروٹیکٹ کریں عوام کا, عوام کو ڈیم دیں, عوام کو گیس دیں, عوام کو روزگار میں. کہاں سے دیں, پیسے تو ہیں نہیں, پیسے کہاں سے لے کے؟ یہ پھر 80 ارب روپے جو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں آتا ہے وہ کہاں سے آتا ہے, کہاں جاتا ہے؟ آپ اس کے نام رکھا جائے. میں بالکل خلاف ہوں جو پاکستان کو فیوچر کو پروٹیکٹ نہیں کرتا. آپ وہی بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام سے ڈیم بنائیں, اس 80 ارب سے دیکھیں کہ کتنے میگا واٹ بجلی پیدا ہو سکتی ہے, کتنی آپ گیس بنا سکتے ہیں, اس سے آپ لوگوں کو روزگار دیں. جب لوگوں کی جیب میں پیسے ہوں گے بھائی میرے, وہ بجلی کا بل بھی دے دیں گے, ورنہ آپ کا بھی گھر سیف نہیں رہے گا, میرا بھی نہیں رہے گا, ڈاکٹر صاحب کا بھی نہیں رہے گا. میرا یہ سوال ہے کہ آپ نے 3 سالوں میں کون سا ایسا کارنامہ کیا ہے جو آپ قوم کے سامنے سرخرو ہو سکے کہ یہ آپ کی غربت کے خاتمے کے لیے. اب پھر گوندہ صاحب آپ کے سامنے کوئی ہے؟ بجلی نہیں ہے, یہ سردیوں میں نہیں ہے جی, تو گرمیوں میں کیا ہوگی, ابھی نہیں ہے. گوندہ صاحب آپ کا کوئی ایسا پروجیکٹ رہ لیتا ہے,
ان کی کیبنٹ، ان کے جو بڑے بیٹھے ہیں، اور یہ دیکھیں مسکرا بھی رہے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ میں سچ کہہ رہا ہوں. بات یہ ہے، یہ سچ کہہ رہے ہیں آپ کو پتہ؟ میں جواب دوں گا آپ پہ. بات یہ ہے کہ عابد صاحب نے جو کہا ہے کہ ملک میں دیکھیں ہماری گورنمنٹ 70% آبادی دیہاتوں میں رہتی ہے اور اس کا ایگریکلچر کے ساتھ منسلک ہے. آپ کسی دیہات میں چلے جائیں، میں اب بلیم گیم میں نہیں جانا چاہتا کہ پنجاب گورنمنٹ کیا کر رہی ہے، آپ کے کیا فرائض ہیں، مہنگائی پہ آپ نے کتنا کنٹرول کرنا ہے، اسٹاکسٹ پہ چھاپا پروونشل گورنمنٹ کا سبجیکٹ ہے یا فیڈرل گورنمنٹ کا سبجیکٹ، یہ ایک علیحدہ ایشو ہے. لیکن جب سے پیپلز پارٹی گورنمنٹ آئی ہے، مجھے کوئی کاشتکار بتا دیں، کوئی کاشتکار کسی نے کہا ہو کہ میں بھی ایک کاشتکار ہوں، یہ تو شاید نہیں ہے کاشتکار، یہ شہروں کے رہنے والے ہیں، ہم دیہاتوں کے رہنے والے ہیں، کاشتکار خوشحال ہوا ہے. آج ہماری فصلوں کی قیمت ہمیں ٹھیک مل رہی ہے. آج پانی گو ہمارا کام ہے، ہمارے پاس پانی نہیں ہے، پانی کی کمی ہے، لوڈ شیڈنگ ہے، یہ انرجی کرائسس ہے. لیکن یہ جاوید بھائی یہ وقت کے ساتھ ساتھ ہوں گے. اور ٹھیک ہے، میں کہتا ہوں ابھی بھی جو گورنمنٹ کام کر رہی ہے وہ سلو کر رہی ہے، آہستہ کام ہو رہا ہے، یہ بھی میں تسلیم کرتا ہوں. اس میں کوئی میں منافقت سے یا جھوٹ سے کام نہیں لینا چاہتا کہ میں کہوں کہ میں بڑے جی ہم راتوں رات کوئی آسمان سے تارے توڑ لے کے لے آئے. رات نہیں 3 سال ہو گئے. دیکھیں 3 سال میں تو کوئی ایک تارا میرے توڑ لیتے. اگر جرنیلوں کو 10 سال یا 20 سال آپ دے دیتے ہیں تو جمہوریت کو 3 سال بھی، آپ 5 سال تو دیں. دیکھیں جمہوریت میں 5 سال بعد 5 سال بعد اگر ہم کمپیئر آپ ووٹ کے ذریعے اپنے آپ لیں، کو جمہوریت کو اگر جرنیلوں کے ساتھ کمپیئر کریں گے تو ہم اپنی خامی کو کمزوری کو تسلیم کریں گے. آپ انقلاب میں حمید گل کو لانا چاہتے ہیں، آپ انقلاب میں عبد الرشید غازی کو لانا چاہتے ہیں، آپ انقلاب میں مولانا فضل الرحمان صاحب کو لانا چاہتے ہیں، آپ انقلاب میں وہ سوات والے مولوی کو لانا چاہتے ہیں، آپ انقلاب میں کسی ریٹائرڈ جنرل یا کسی ریٹائرڈ جج کو لانا چاہتے ہیں. پالیٹیشین ہی لائیں گے نا. دیکھیں ایک انقلاب جو ہے نا ایک انقلاب جمہوریت کی شکل میں آیا، یہ انقلاب ڈلیور نہیں کر پا رہا جو لوگوں کی خواہشات ہیں اس کے مطابق آپ کی طرف سے کوئی رزلٹ نہیں نکل رہا، تو لوگ کیا کریں؟ بتا دیں جو اس گورنمنٹ میں ابھی فی الحال حل نہ ہوا ہو. اب دیکھیں آپ کے چینل صرف شہروں میں دیکھے جاتے ہیں، میری اب جو بات مکمل کر لیں، آپ کے چینل صرف شہروں میں دیکھے جاتے ہیں. شہروں میں ایک آپ نے ہائپ کریٹ کر دی ہے اور لوڈ شیڈنگ ہے، یہ مسائل شہروں میں یقیناً انڈسٹری بند ہو رہی ہے، اس سے شہروں میں اور مسائل ہیں. لیکن 70% آبادی میں اس وقت وہ مسائل نہیں ہیں، وہ مسائل نہیں، وہ نہیں ہے. اوکے ڈاکٹر صاحب مجھے یہ بتائیے 75% آبادی جو ہے اس میں تو ایشو نہیں. زندہ مثال انڈیا میں ان کی پی سی جو پبلک اکاؤنٹ کمیٹی، اس میں انہوں نے سرونگ جنرل کو نوٹس کیا، وہ اس کو کہتے ہیں بھائی تو آپ بلائیں نا چوری نثار علی خان کو کہیں کہ جنرل کو بلائیں. چوری نثار علی خان آپ کا لیڈر آپ میں بالکل طاقت نہیں ہے. آپ میرے بھائی سے پوچھیں ہم چوری نثار علی خان صاحب کو جنرل کو بلائیں. انہوں نے جو انہوں نے این ایل سی کا اسکینڈل پکڑا ہے، آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ نے تو بھائی میرے آپ ہے نا میں ممبر پکڑا ہوں. دیکھیں چوہدری صاحب، یہ چیئرمین ہے ہماری ایک اسٹینڈنگ کمیٹی جو سب کمیٹی بنی ہے اسپیشل ریلوے پہ، جو رائل پام کے خلاف انہوں نے وہ نکالا ہے، جو لے کیا ہے انہوں نے رپورٹ اسمبلی میں. آپ پوچھے جو سپریم کورٹ میں چلا گیا، کیا سپریم کورٹ میں آپ کی ضرورت نہیں، آپ نے رپورٹ پیش کی ہے، ادھر پرائم منسٹر صاحب نے اپنے بیٹے کا ولیمہ کر ڈالا. پھر یہ تو آپ کی سپریم کورٹ میں آپ کی اسٹینڈنگ کمیٹی میں تھا، آپ نے کیا کیا؟ میں نے پیش کیا، مطلب انہوں نے پیش کیا، انہوں نے سپریم کورٹ میں پیش کیا، اور کیا کرا؟ میں نے ہاؤس میں لے کی ہے، آپ نے بھی سائن کیے، میں نے بھی کیے. اس کا رزلٹ کیا؟ پھر آپ میں پیپلز پارٹی کا ایم این اے ہوں، حکومتی پارٹی کا ایم این اے ہوں. اگر مجھے پرائم منسٹر صاحب منع کرتے تو میں نہ کرتا. دیکھیں میری پارٹی کی سپورٹ تھی مجھے. حکومت کا جو نقصان ہوا اس میں کروڑوں اربوں روپے کا کیا ریکور کیا؟ تو پیپلز پارٹی کو کریڈٹ جاتا ہے نا بھائی. ریکور کون کرے گا پیسے؟ آپ دیکھیں آپ سپریم کورٹ میں چلا گیا، بھائی حکومت میں بیٹھے ہیں آپ، ہر کام سپریم کورٹ میں کرنے ہیں تو آپ کی آزاد عدلیہ ہے میرے، آپ ہم سب کی آزاد عدلیہ ہے، سب کی نہیں ہے. اچھا یہ بتائیں کہ ان کو کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیے یہ پاکستان کی 2 سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹیز ہیں، ان میں اتنی قابلیت پرسنالٹیز بیٹھی ہوئی ہیں. یہ قابل ضرور ہیں جو عوام کے پرابلمس ہیں ان کو حل کرنے کے لیے، کچھ نیت تھوڑی سی بھی آ جائے تو قابلیت ان کے اندر ایگزسٹ کرتی، دونوں پارٹیز کے اندر ایگزسٹ کرتی. ان کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ اس وقت ہو کیا رہا ہے، سلسلہ کیا چل رہا ہے جو مصر میں چلا کہ انفرادی اکارت آتی جس کو انڈیویجول فرسٹریشن کہتے ہیں. اب وہ پاکستان میں ہر لیول پہ آ گئی. جو میرے باس ہے اس میں بھی انڈیویجول اکارت شروع ہوئی ہے، اور جو میرے نیچے کام کرتا ہے اس میں بھی وہ فرسٹریشن اتنی اکٹھی ہوئی ہے. اب یہ انفرادی اکارت جو ہے یہ تبدیل ہو جاتی ہے پھر اجتماعی جارحیت میں.
کلیکٹو اگریشن آ جاتا ہے. اس سٹیج پہ ان لوگوں کو چاہیے کہ عوام نہ پہنچ سکے. دیکھیے وہ جب اجتماعی جارحیت شروع ہو جائے گی اس کے بعد پھر نیکسٹ سٹیج آ جائے گی کہ ایک انارکی شروع ہو جائے گی, اور اس انارکی پھر ایک لیڈر کو ڈھونڈے گی, اور وہ لیڈر پھر اگر مل گیا تو انارکی کو انقلاب میں تبدیل کر دے گا. یہ انفرادی حقارت, فرسٹریشن, کلیکٹو اگریشن میں نہ بدلنی جائے. ان لوگوں کے پاس قابلیت ہے اس چیز. اچھا وہ ڈاکٹر صاحب جو شروع میں ہم نے بات کی تھی نا کہ 45 دن جو اپوزیشن نے دیے تھے, ان کو 20 دن گزر گئے, 25 دن رہ گئے ہیں, 25 دنوں کے بعد کیا نتیجہ نکلے گا وہ میں نے آپ سے سوال کرنا ہے. کیونکہ اگر فرض کریں یہ حالات کیوں کہ توں رہتے ہیں اور دونوں پارٹیز کوئی کسی متفقہ لاہے عمل تک نہیں پہنچتی, اور وہ ساری جو ایکسپیکٹیشن پوری قوم کو ہے دونوں پارٹیز کی وجہ سے وہ پوری نہیں ہوتی, تو عام آدمی کے فرسٹریشن میں کتنے % اضافہ ہوگا یہ میں نے پوچھنا. لیکن یہاں پہ ایک چھوٹی سی بریک لینی خاصا چھوٹی سی بریک, اب بریک کے بعد واپس آ وائٹل خاصت 45 دن کی ڈیڈ لائن کے بعد ایک ڈیولپمنٹ ہوئی تھی پاکستان کے اندر کہ عام آدمی نے یہ سوچنا شروع کر دیا تھا کہ شاید دونوں بڑی پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں ان کا دل بدل گیا, اور اب وہ ان ایشوز پر آپس میں بات کر کے کوئی ایسا فارمولہ یا کوئی ایسا لاہے عمل تیار کر لیں گے جس سے عام آدمی کو یا اس ملک کے عوام کو فائدہ ہوگا. سوال یہ ہے کہ 45 دن کے بعد اگر اس ساری جو ڈائیلاگز ہیں اور سارے جو مذاکرات ہو رہے ہیں اور جو کچھ کمیٹیاں بنائی جا رہی ہیں, اگر اس میں سے کچھ نہیں نکلتا تو عام آدمی کے فرسٹریشن میں کتنے % اضافہ ہوگا, اور وہ جو اضافہ ہوگا وہ کہیں اس ملک کو انارکی کی طرف تو نہیں لے جائے گا. ڈاکٹر صاحب کتنے % اضافہ ہو جائے گا؟ دیکھیے ایگزیکٹ پرسنٹیج نکالنا تو مشکل ہے. ایشو یہ ہے کہ پاکستان مسلم 3 قسم کی سیاسی پارٹیز ہوتی ہیں دنیا میں, یا تو وہ رولنگ پارٹی ہوتی ہے, یا وہ کولیشن پارٹنر ہوتے ہیں, اور یا وہ اپوزیشن پارٹی ہوتی ہے. پی ایم ایل نواز کو سوچنا یہ ہے کہ وہ ان 3 اینٹیز میں سے کیا ہے. اس وقت ایک کنفیوژن ہے, وہ تینوں میں سے کہیں بھی فٹ نہیں ہو رہی. پی ایم ایل نواز کو ایک متبادل قسم کا اکنامک ویژن قوم کو دینا چاہیے کہ اس وقت جو کراچی سے پشاور تک جو پاکستانیوں کا سب سے بڑا پرابلم ہے وہ سروس میں کہتے ہیں کہ مہنگائی. اب مہنگائی کا ایک سنگل سورس ہے, مہنگائی کا سورس کوئی کمپلیکس چیز نہیں ہے, وہ نوٹ چھاپنا. جس دن پیپلز پارٹی کی حکومت آئی تھی اس دن پورے ملک میں 5 ٹریلین روپے تھے, آج 8 ٹریلین ہے. 1 خرب روپیہ ہر سال کا چھپتا چلا جاتا ہے اور اس سے حکومت چل رہی. پی ایم ایل نواز کے پاس متبادل اکنامک ویژن کیا ہے؟ وہ اس مہنگائی کو دور کرنے کے لیے کیا راؤٹ سجیسٹ کر رہے ہیں؟ کیا کر سکتے ہیں آپ شیر علی صاحب؟ دیکھیں اس وقت جو کرنٹ کرائسس ہیں پاکستان میں, ایک کال میں آپ کے ساتھ لوں گا اگر آپ اجازت. جی السلام علیکم. السلام علیکم, آپ کو میری آواز آ رہی؟ ہاں جی وعلیکم السلام, آ رہی ہے سر. جی فرمائیے. سر یہ جتنے بھی سیاستدان وڈیرے ہیں, ہاں جی جی فرمائیے. جتنے سیاستدان وڈیرے جو ہیں نا, یہ جتنے بھی ڈیموکریٹس ہیں, اور انہیں جو چاہیے یہ آپ اس وقت میں آپ کا ایکسپریس نیوز دیکھ رہا ہوں, اور یہ کیا نام ہے, انہیں یا تو بھیج دیں آزاد کشمیر, یا انہیں بھیج دیں ادھر بارڈر پہ, ٹھیک ہے, یا انہیں بھیج دیں کیا نام ہے ہیرا منڈی, یا انہیں ٹھیلے لگوا دیں. نہیں یہ بات غلط ہے, آپ نہ غیر اخلاقی بات نہیں بھائی میں کر سکتا, میں معذرت چاہتا ہوں. جی آپ شیر علی صاحب. دیکھیں اس وقت جو ملک کرنٹ کرائسس میں یہ دیکھیں اس طرح کی گفتگو ہمارا ہی حوصلہ ہے, اس کو ڈاکٹر صاحب سنتے بھی ہیں, اسے ہم ہضم بھی کرتے ہیں اور لوگوں کی تکالیف کو کم کرنے کی کوشش کرتے ہیں. بات یہ ہے کہ جو میاں محمد نواز شریف صاحب نے انہیں ڈیڈ لائن دی ہوئی ہے, انشاءاللہ چوہدری صاحب ہم اس کو ڈے ٹو ڈے مانیٹر کر رہے ہیں, اور ہم پچھلے 20 دنوں میں کیا نکلا دیکھیں جو بھی نکلا, جو ایک 45 دن کی ڈیڈ لائن ہے, 10 پوائنٹ ایجنڈا ہے, 10 نکاتی, تو یہ قوم کے ہم نے کوئی منحرف تو ہونا نہیں, ہمارے پاس آپشنز ہیں. کل بھی یہ احسن اقبال صاحب نے کہا ہمارے پاس آپشنز کھلے ہیں, ہم کسی کے سہارے نہیں ہیں, ہم نے تو عوام کی پلس کو دیکھنا ہے. دیکھیں یہ میاں صاحب کی ایک عادت ہے, وہ پوری پارٹی کے جو سینئر رہنما ہیں ان سے مشاورت بھی کرتے ہیں. یہ پارٹی پالیسی ہے, ہم نے اپنی پارٹی کی پالیسی کو پھر آپ نے فارمولہ بنا لیا کوئی؟ بالکل فارمولہ ہے, اور اس فارمولے کے تحت جو پھر میاں صاحب اس کو اپنی سی او سی میں رکھیں گے, پھر جو پارٹی فیصلہ کرتی ہے میاں صاحب اس کو اون کرتے ہیں اپنا اکنامک ایجنڈا. آپ پنجاب حکومت میں وہی فارمولہ 20-25 دن آپ انتظار فرما لیں. اگر جو میاں صاحب نے قوم کے ساتھ وعدہ کیا ہے
تو ہم انشاءاللہ وعدے نبھانا جانتے ہیں. ہم نے وعدوں سے منحرف کبھی نہیں ہوئے تو یہ میرے بھائی ہوئے. یہ آپ بتائیے کہ گوندر صاحب کے کیا ہوگا 45 دن وعدوں سے بھی منحرف ہوئے ہیں اور ایگریمنٹ سے بھی منحرف ہوئے. ہم نہ کبھی وعدوں سے منحرف ہوئے نہ کبھی. کیونکہ ٹائم تھوڑا رہ گیا گوندر صاحب کو بولنے دیں. گوندر صاحب کیا ہوگا 45 دن جو بھی ان کا پنجاب